ہے قد افلح من اسلم، وہ آدمی برائٹ جنت تک پہنچ گیا ہو۔ دیکھو دونوں فیوچر کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک کے فیوچر کے لیے اینڈ ہے اور دوسرے کا فیوچر اینڈ لیس ہے۔ دونوں کا جواب ایک ہے، مگر ایک کا جواب بہتر ہے اس لیے کہ اس کا فیوچر اینڈ لیس ہے اور ایک کے فیوچر کا اینڈ ہے۔ تو قد افلح، کامیاب ہو گیا کون؟ جسے تین چیزیں حاصل ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی اس روایت کے اندر یہ تین باتیں مذکور ہیں۔ قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا۔ ہے آج اسلام کی قدر معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کے اندر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت جب جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے، ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے کا منظر دیکھیں گے، جہنم کو قریب لے آیا جائے گا، جنت کو قریب لے آیا جائے گا، یہ سارے مناظر ان کے سامنے ہوں گے تو تمنا کریں گے۔ آج تو اسلام کے خلاف کتنے لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، روز مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بتائیے اگر نبی کو کوئی برا بھلا کہے، ارے نبی کے بارے میں تم کو کیا معلوم؟ ایک تابعی ہے، وہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن سعد بن حشام سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فقلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان خلقه القرآن رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں۔ حضرت سعد بن حشام حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اما عائشہ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ ارے بعض تو اتنے گئے گزرے ہیں، بعض لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہے، جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ نبی کو آتنکوادی اور نہ جانے کیا کیا معاذ اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جو بیوی ہے آپ کی، ان سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سیرت بتائیں، آپ کا اخلاق بتائیں، اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ بتائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی قرآن پڑھتے ہو؟ کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا کان خلقہ القرآن، آپ کی پوری سیرت قرآن ہے۔ یعنی ایک ہے قرآن مابین الدفتین، قرآن جو دو جلدوں کے درمیان ہے، اور ایک قرآن مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں چلنے والا۔ یہاں حدیث کی حجیت کا بھی ثبوت ملا کہ حدیث حجت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اوپر عمل کر کے بتایا کہ یہ عمل صالح ہے، یہ عمل غیر صالح ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں عمل صالح اور عمل غیر صالح کو ممیز کر کے بتایا، ڈیفرینشیٹ کر کے بتایا یہ عمل صالح ہے، یہ عمل غیر صالح ہے۔ اور آپ کی پوری زندگی قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے، قرآن حکیم کی عملی تفسیر۔ اب بتائیے جس کی زندگی پوری کی پوری قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہو، اس کو برا بھلا کہنا چاند پر تھوکنے کے مرادف ہے کہ نہیں؟ وہ تھوک رہا ہے، تھوک اس کے منہ کے اوپر گر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں ہے۔ اللہ نے خود وعدہ کر لیا اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ارے تیرا مذاق اڑانے والے کے لیے ہم کافی ہیں، گالیاں دینے والے کے بارے میں تو چھوڑ دے۔ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ اکبر۔ تو حیات طیبہ، حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ قناعت کو بولتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی اس روایت کے اندر کامیاب ہونے والے کی پہلی صفت بیان کی گئی جو اسلام لے آئے، اسلام لے آئے۔ اللہ اکبر۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ اسلام کو برا بھلا کہنے والے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، اسلام جو لایا، اسلام کو لانے والے کو برا بھلا کہنے والے، قرآن حکیم بولتا ہے یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، گویا کہ کامیابی ہے کہ آدمی مسلم ہو جائے، کامیابی ہے۔ قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا۔ ورزق کفافا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے بقدر کفاف روزی مل گئی۔ کفافا اے بقدر الحاجہ، حاجت کے مطابق ضروریات زندگی جتنی ہے اس کی اتنی روزی اسے مل گئی۔ ورزق کفافا، حاجت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، اتنی روزی اس کو مل گئی تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور تیسرے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى، اللہ نے جتنی روزی اسے دی،
جتنی نعمت اسے دی اس پر وہ قناعت کر لے. اللہ اکبر. یہ قناعت اس کی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ میں حیات طیبہ کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قناعت سے کی ہے. اچھا قناعت کا معنی آپ سمجھ لیں. قناعت کہتے کس کو؟ وہ تو میں نے بتایا کہ اگر زیادہ مل جائے تو اترائے نہ, کم ملے تو گھبرائے نہ. یہی ہے نا. ایک مفسر اس کی تفسیر لکھتا ہے القناعہ کی. القناعۃ الرضا بما آت اللہ وترک التشوف الی المفقود والاستغناء بالموجود. یہ قناعت کی تعریف ہے. کیا قناعت کہتے ہیں اللہ نے جتنے دیا ہے اس کے اوپر راضی. الرضا بما آت اللہ, اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جائے, راضی رہے, شکوہ شکایت نہ کرے. یہ ہے ایک ٹکڑا قناعت کی تفسیر کا. وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ, جو چیز نہیں ملی, مفقود میں سے جو چیز نہیں ملی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے ایسے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا, کہ ہم نے جن لوگوں کو بہت زیادہ دے دیا ہے ان کی طرف اپنی آنکھیں پھیلا کر نہ دیکھو. وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ, جو چیز تمہیں نہیں ملی آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف مت دیکھو. اور وَالْإِسْتِغْنَاءُ بِالْمَوْجُودِ, اور جتنی چیزیں ملی ہیں جو موجود ہے تمہارے پاس ہے اس کے اوپر مطمئن ہو جاؤ. یہ قناعت کی تفسیر ہے. ایک شاعر گزرا ہے فارسی کا, بڑا اچھا شاعر ہے, بیدل. حیدرآباد کے نواب نے ان کو بلایا کہ ہمارے یہاں آ جائیے, آپ اتنے بڑے شاعر ہیں, ہمارا شہر آپ سے مستفید ہوتا, آپ ہمارے یہاں آ جائیے, ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے. وہ اتنا خوددار تھا, اس شعر میں لکھتا ہے دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خیش, دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خیش, من بستام حنائے قناعت بپائے خیش. وہ بولتا ہے یہ لوگ مجھے دنیا دینا چاہ رہے, ارے یہ دنیا مجھے پوری کی پوری دے دے, میں اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں. یہ مجھے بلا رہے ہیں دنیا دینے کے لیے, اگر یہ مجھے دنیا دینا چاہ رہے تو میں اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. جب آدمی مہندی لگا رکھا ہوتا ہے تو مہندی لگا لیتی ہے, پیر میں تو چلتی نہیں ہے. تو میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے, میں اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں. دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خیش, من بستام حنائے قناعت بپائے خیش, میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. ابتدائی کلاسز کے اندر پہلے فارسی کی ایک کتاب چلتی تھی, وہ اسے قیدی کتاب میں پڑھائی جاتی تھی. اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں رہتی تھی. سعدی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں بیچارے, وہ گلستہ ان کی کتاب ہے. قناعت کا معنی بتا رہے, وہ کہتے ہیں رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردت نعمت روئے زمیں پر نہ کنت دیدے تنگ, کہ خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے مگر لالچی کی آنکھ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر نہیں بھر سکتی. پتہ یہ چلا کہ قناعت کی عین ضد حرص ہے. اسی وجہ سے ایک مفسر نے لکھا ہے, غالباً امام راضی ہیں, کیا کہتے ہیں, لا یتیب عیش احد فی الدنیا الا عیش القانع واما الحریص فیکون ابدا فی الکد والعناء. یہ بتا رہے ہو, یہاں بھی وہ قناعت کا اپوزٹ حرص ہی لا رہے ہیں. کیا بولتے, کسی آدمی کی زندگی دنیا میں اچھی نہیں ہو سکتی سوائے قناعت کرنے والے کی زندگی کے. قناعت کرنے والے ہی کی زندگی بہترین ہے. اگر قناعت نہیں ہے تو حریص ہے وہ. وَأَمَّا الْحَرِيص, یہ قانے کی ضد حریص لائے گی. وَأَمَّا الْحَرِيص, رہا لالچی کا معاملہ, فَيَكُونُ أَبَدًا فِي الْكَدِّ وَالْإِنَاءِ, وہ آدمی جو حریص ہے, جو لالچی ہے, وہ ہمیشہ 99 کو 100 بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے. ایک دکان لے لی تو کوشش میں ہے کہ دوسری لے لوں, دوسری لے لی تو تیسری کے چکر میں پوری زندگی اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے. اس لیے کہ وہ قانے نہیں ہے, وہ حریص ہے, اور حریص ہمیشہ اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے, ہمیشہ تکلیف اور مصیبت میں رہتا ہے. تو من عمل صالحا, جو آدمی نیک عمل کرے. ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمل اصل نہیں ہے, صالح ہونا ہے.
یہی وجہ ہے. ایک نقطہ اور بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ عمل کے بعد صالحات ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کے ساتھ صالحیت. لیکن ایک جگہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ عمل اصل نہیں ہے، صالحیت اصل ہے. ایک جگہ صالحات ہے مگر وہاں عمل نہیں ہے. اس سے ایک مفسر نے نقطہ یہ نکالا ہے کہ دیکھیے ہر جگہ عمل کے ساتھ صالحات ہے، لیکن یہاں دیکھیے عمل نہیں ہے مگر صالح ہے. یہاں اس کا مطلب اصل عمل نہیں ہے، اہم جو ہے وہ عمل نہیں بلکہ اہم صالحیت ہے. کیا بتا رہے وہ؟